السلام علیکم۔ کیا اسرار احمد کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل القرآن انسائٹ کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اسے ہر شے کی قدرت حاصل ہے، لیکن اصل بات جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ہے سائیڈ ایشو۔ اصل ایشو ہے فلسطین کا جو شروع ہونے والا ہے، بھٹی دہکے گی وہاں۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا اقدام ہو جاتا ہے فلسطینیوں کے خلاف، اور اگر واقعتاً مسجد اقصیٰ اور حکومت الصحرا گرا دیے جاتے ہیں تو طوفان اٹھے گا عالم عرب میں۔ یہ حسنی مبارک ہو یا شاہ خالد ہو یا کوئی اور، یہ نہیں روک سکتے اس طوفان کو۔ نوجوان خون اٹھے گا، غیرت اور جو بھی حمیت ہے۔ مسلمان ان پڑھ سے ان پڑھ اور بالکل بے دین، وہ بھی مسجد کی حرمت پر کٹ مرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نماز ہی کرنا سکتا۔ وہ چاہے کانپور کی مسجد سے مسلمانوں نے جانے دی ہے، چاہے وہ شہید گنج کی مسجد تھی مسلمانوں نے جانے دی ہے، چاہے نماز نہ پڑھتے ہو، لیکن یہ جو حرمت اور یہ جو حمیت، یہ غیرت ہے، اس سے جو طوفان اٹھے گا یہ ہوگا اس ملحمۃ العظما، اس کی طرف پیش رفت ہوگی۔ کتاب الملاحم سے احادیث کے حوالے سے یہ جن جنگوں کا حوالہ دیا حضور نے، پیشن گوئی کی ہے، اس کا نقطہ آغاز تھا خلیج کی جنگ۔ صدام حسین نے اسے کہا تھا یہ مدر آف وارز ہے، ام المحارب، یہ ایک جنگ نہیں ہے۔ اس کا نقشہ بھی حدیث میں موجود ہے، پیشن گوئی موجود تھی، اس وقت بھی ہم نے شائع کی تھی۔ لیکن اس میں جو جنگ اب ہونے والی وہ الملحمۃ العظما۔ ملحمہ کسے کہتے ہیں؟ لحم گوشت کو کہتے ہیں، اور قصائی کی دکان کو عربی میں ملحم کہتے ہیں، جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔ آج کل مشینوں سے ہوتے ہیں، اب جو ہے وہ ہاتھ سے چھریوں سے نہیں ہوتے، لیکن ٹکڑے ہو رہے ہوتے، جسموں کی چیتھڑے اڑ رہے ہوتے۔ ملحمہ یہی لفظ استعمال کیا تھا حضرت سعد ابن عبادہ نے رضی اللہ تعالی عنہ یوم فتح مکہ۔ ان کے دل میں تھا کہ اب ہم انتقام لیں گے ان عربوں سے، ان قریش سے۔ الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک خاص کیفیت آج ہے گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن۔ حضور سے کہا کسی نے جا کر کے ساتھ تو یہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ۔ حضور نے فرمایا نہیں، ان سے کہو جا کر الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج تو میں ان سب کو معاف کروں گا۔ لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی اپنے بھائیوں سے، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد۔ وہ ملحمہ ہے جس کو کہ حضور نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی روایت ہے، اس میں سے جو ابو داؤد میں روایت آئی ہے اس میں الملحمۃ العظما، عظما مؤنث ہے اعظم کا۔ آپ کہتے ہیں جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، عظیم کا باپ ہو گیا اعظم، سب سے بڑا، اور اس کا مؤنث ہے سب سے بڑی، عظما، الملحمۃ العظما، سب سے بڑی لڑائی۔ میرے نزدیک یہ وار کے معنی میں نہیں ہے، بیٹل کے معنی میں۔ انگریزی میں یہ دو لفظ علیحدہ ہے، وار، بیٹل۔ وار سالوں کو محیط ہوتی ہے، بیٹل کسی ایک خاص جگہ پر جو لڑائی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ حضور کے اور قریش کے درمیان 6 سالہ وار تھی، جنگ تھی، لیکن بیٹلز، بیٹل آف احد، بیٹل آف بدر، یہ بیٹلز تھی، لڑائیاں تھی۔ تو عظیم ترین جنگ شاید اس اعتبار سے نہ ہو جیسے کہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2، یعنی اس کی وسعت کا اتنا معاملہ نہیں اور طوالت کا نہیں، لیکن جو لڑائی جو ہے بیٹل ہونی ہے، جس کو کہ یہ لوگ، یا کیونکہ میں نے کہا تھا شروع میں کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و ہول قدس، نیو ٹیسٹمنٹ کی آخری کتاب ہے دی بک آف ریولیشن، ریولیشن آف سینٹ جان، اس میں آرمگڈون کہا گیا ہے اسے۔ ہر مجدون، یہ عبرانی لفظ ہے، ہر کہتے ہیں اونچی جگہ کو، سطح مرتفع، مجدون میگیڈو، میگیڈو ایک وادی ہے، مرتفع، وادی مرتفع۔ یہ ہے واقع لبنان، اسرائیل اور شام کے درمیان جو ٹکڑا، جو ٹرائنگل بنتی ہے، یہ ہے، یہاں پر بڑی جنگ لڑی جائے گی، اور یہ جنگ جنگ صلیب ہوگی جو کہا ہے بش نے، یہ جنگ صلیب۔ سیکنڈ ملینیم شروع ہوئی تھی تو پہلی صلیبی جنگ ہوئی تھی، تھرڈ ملینیم شروع ہوا ہے، یہ سیکنڈ صلیبی جنگ ہے، یہ کروسیڈ۔ اور میں اس مرتبہ امریکہ گیا تھا تو پہلی مرتبہ مجھے وہاں ایک رسالہ ملا ٹرمپٹ نام کا۔ یہ امریکہ کے جو بہت ایکسٹریمسٹ قسم کے پروٹیسٹنٹس ہیں، یہ ان کا رسالہ، اور ان کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے وہ کرسچین زائنسٹ ہیں۔ آپ شاید پہلی مرتبہ یہ لفظ سن رہے ہو،
ज़ायनिस्ट कौन समझते? यहूदियों को। क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट वो है जो है तो ईसाई प्रोटेस्टेंट्स है, लेकिन इसराइल के वो हिमायती यहूदियों से बढ़कर है। ये मेरी किसी पहली तकरीर में शायद बहुत से हज़रात को याद आ जाए, मैंने कहा था 4 साल पहले हमारा तंजीम इस्लामी का कन्वेंशन हुआ था ह्यूस्टन में, अमेरिका का जनूबी इलाके का शहर है। एक सेशन उसमें हमने रखा था इंटरफेथ, एक ईसाई को बुलाया था, एक यहूदी बहुत बड़ा वहां का आलिम है उसको बुलाया था। उस यहूदी आलिम ने, डॉक्टर विश्वग्राट, जो वहां की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमेरिटस है, उसने कहा था कि ये इसराइल जो तो सपोर्ट कर रहे हैं ईसाई, हम तो नहीं कर रहे। जो प्रैक्टिसिंग यहूदी है वो ज्यादा इसराइल के हक में नहीं थे, ये तो सन 67 के बाद उन्होंने इसराइल को तस्लीम किया है। वो तो मुंतजिर थे कि हमारा मसीहा आएगा तो उसकी क़यादत में जंग करेंगे, जैसे शिया मुंतजिर थे कि मेहदी मऊद आएंगे तो फिर हम कुछ करेंगे। वो इमाम खुमैनी ने कहा भाई जब वो आएंगे आ जाएंगे, लेकिन हम कुछ रास्ता के लिए। ज़ायनिस्ट ने आगे बढ़कर रियासत कायम कर ली, और जब यरूशलेम पर भी पूरा कब्जा कर लिया, तब जो है दर हकीकत मजहबी यहूदी जो है फिर उन्होंने अपनाया है, ओन किया है, और नए सेटलमेंट्स जो भी बने हैं वहां पर इसराइल में, उसमें अक्सर व बेशतर मजहबी यहूदी आया। और ब्रुकलिन के इलाके से सबसे बढ़कर आए हैं, जो अमेरिका में न्यूयॉर्क का एक जनूबी इलाका है, बहुत बड़ा यहूदियों का बहुत बड़ा गढ़ है। न्यूयॉर्क को ज्यू यॉर्क भी कहा जाता है, वो तो असल में मरकज जो है वो तो यहूदियों का है। इस हवाले से वहां पर जो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट कहलाते हैं वो इसराइल के यहूदियों से भी बढ़कर कहीं सपोर्ट करें। बहरहाल इस दूसरी सलीबी जंग का मामला जो मैं कह रहा था, ट्रम्पेट नामी रिसाला, उसका एक मजमून है द लास्ट क्रूसेड। अब ये आखिरी क्रूसेड है जो शुरू होने वाला है। मैं तो हैरान हूं किस कदर खुल के वो बातें करते हैं। रोमन कैथोलिक्स को वो कहते हैं कि ये शैतान है, ये पोप शैतान है, ये यूरोप को इसने जमा किया है क्रिश्चियनिटी की बुनियाद पर, और इसमें ज्यादातर कैथोलिक्स हैं। आपको मालूम है बरतानिया बड़ी मुश्किल से शामिल हुआ इनके साथ, इसलिए कि वो प्रोटेस्टेंट का सरदार था, अभी पूरी तरह नहीं है। यूरोप जो है वो रोमन एम्पायर दोबारा ये खड़ी कर रहा है, और दर हकीकत ये जो है यहूदियों से भी छीनना चाहते हैं इसराइल को और फिलिस्तीन को, और मुसलमानों से भी, और ये वही क्रूसेड जो थे अरबल सानी के, उसकी तैयारी कर रहे हैं ताकि वहां पर ईसाई हुकूमत कायम हो जाए, कैथोलिक्स की, पोप की हुकूमत कायम हो जाए, जैसे ईस्ट तैमूर में तब्दील। ईस्ट तैमूर में कौन सी हुकूमत बनी? रोमन कैथोलिक। रोमन कैथोलिक इसराइल में बने, ताकि ये सारे मकामात मुकद्दसा जहां इसराइल पैदा हुए, बैतुल हजरत मसीह पैदा हुआ, बैतुल रहम कहां है? वही है कि नहीं? जहां से रिजरेक्शन हुआ उनके ख्याल में वो कहां है? वहीं पर है कि नहीं? बड़े बड़े गिरजे उनके वही है। तो इस एतबार से उनका कहना यह है ये लास्ट क्रूसेड की तैयारी हो रही है, ये कैफोर। और उनका कहना यह है कि ये पूरी ताकत नेटो की जो है, ये पहले जर्मनी से लाई गई बोस्निया, इन्होंने खुद वहां जंग करवाई, इन्होंने खुद वहां पर एथनिक क्लेंसिंग करवाई, फिर खुद मुसालहत के लिए आ गए, फिर कोसोवो में इन्होंने खुद आग भड़काई। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो ट्रम्पेट रिसाला अमेरिका से छपने वाला प्रोटेस्टेंट्स का रिसाला है जो कह रहा है। फिर उन्होंने कोसोवो के अंदर करवाया, और फिर वो वहां पर पीस फोर्स की हैसियत से आ गए। अब वो मैसिडोनिया में करवा रहे हैं और वहां दाखिल हो गए हैं। अगला कदम उनका साइप्रस होगा, साइप्रस में तुर्कों को और वो ग्रीक्स को लड़ाएंगे और वहां आ जाएंगे, वहां से एक छलांग लगाएंगे और ये फिलिस्तीन में पहुंचेंगे। और ये वहां पर एक रोमन एम्पायर, अपनी पुरानी रोमन एम्पायर की तरह की रोमन कैथोलिक रियासत कायम करना चाहते। तो वहां अमेरिका के ईसाइयों में भी कोई एक तबका नहीं है, कैथोलिक्स भी है, कैथोलिक्स ज्यादा नहीं है हमदर्द, लेकिन अब ताबे हो चुके हैं। इसहाक रैबीन में जब ये पीस टॉक शुरू हुई थी, आपको याद होगा शायद, कि जब वो आया था वाशिंगटन से वापस फिलिस्तीन इसराइल, तो पहले रोम में रुका फॉर एन ऑडियंस विद द पोप, और पोप को उसने एक मर्तबान सा पेश किया था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का मर्तबान, और कहा था देखिए 3000 बरस तक हमने इसकी हिफाजत की है, अब ये मैं आपके हवाले कर रहा हूं। उसके बाद से पोप जो है बिल्कुल राम हो गया, और वो ईसाइयों के साथ और यहूदियों के साथ उनका पूरा वायदा। अब पूरा ईसाई वर्ल्ड जो है वैसे तो मजमूई यहूदियों के शिकंजे में है, अलबत्ता उनके अंदर भी झगड़े हैं। जो वहां पर व्हाइट क्रिश्चियन मिलिशियाज हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हैं कैथोलिक्स, उनके नजदीक दुश्मन नंबर 1 यहूदी, दुश्मन नंबर 2 मुसलमान, दुश्मन नंबर 3 जो यूरोप में काले हैं, एफ्रो अमेरिकन, चाहे वो ईसाई हो गए हो, कोई भी हो, ये 3 दुश्मन हैं जिनसे उन्होंने क्लींस करना है, साफ करना है उनके ख्याल के मुताबिक अमेरिका की सोसाइटी को। अव्वल यहूद, फिर मुसलमान, और फिर ये जो काले हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रोटेस्टेंट्स के अंदर एक्सट्रीमिस्ट वो है जिन्हें कहा जा रहा है ये क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट है, ये इसराइल के इसराइल से बढ़कर सपोर्टर्स। बहरहाल ये अब जंग होगी, इसका नतीजा क्या निकलेगा ये तो अल्लाह ही जानता है।
اب میں آخری بات کی طرف آ رہا ہوں. آخری نتیجہ تو جو بھی کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے تلک الایام نداولها بین الناس. آخری نتیجہ ڈراپ سیل وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا اور پوری دنیا پر محمد کے لائے ہوئے دین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوگی. وہ گویا قیامت کی تمہید ہوگی. اس کے بعد بس قیامت آئے، کیونکہ مقصد کائنات تخلیق کائنات پورا ہو جائے گا. پوری مخلوقات کے اندر مقصد تخلیق کلائمیکس آف کریشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دین کی تکمیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس خلافت عرضی کے لیے جو حضرت آدم کو خلافت دی گئی تھی، جب اس میں وہ خلافت پوری دنیا پر قائم ہو جائے گی اس کا مقصد پورا ہو جائے گا. اینڈ دیٹ ول بی دی بگننگ آف دی اینڈ. اس کے بعد قیامت ہے. آخری نتیجہ تو یہ نکلنا ہے. اس سے پہلے سزائیں ہمیں بھی مل رہی ہیں. اور یہاں میں کانٹے کی بات جو چھوڑ گیا تھا اس کو بیان کر دوں. اللہ نے اس مغضوب علیہم قوم کو، اس ملعون قوم کو کیوں اب تک چھوٹ نہیں رکھی؟ میں بتا چکا ہوں یہ بڑے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. چھوٹ دی ابھی تک ہے، بلکہ ایک مرتبہ ابھارا ہے. 1900 برس کے بعد ابھرے ہیں یہ. بالفور ڈیکلریشن 1917 سن 70 عیسوی کے بعد، تقریباً 1900 برس، 1850 برس تو ہے کم سے کم. پھر کریشن آف اسرائیل 1948، 1967 ایکسٹینشن آف اسرائیل، یروشلم پر قبضہ. یہ سارا جو ہے کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس خیر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بہترین حصے کو سزا ان ملعونوں کے ہاتھوں دے رہا. کیوں؟ جو جرم انہوں نے کیا تھا وہی ہم نے کیا. انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹ کے پیچھے پھینکا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم. ہم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا کے لیے. کولونیل رول سے آزاد ہوئے، کہیں اسلامی قانون نافذ کیا، کہیں اسلامی نظام قائم کیا. تو جو جرم ان کا تھا وہی ہمارا. اور ہم خیر امت تھے، اور ہمارے میں سے خیر ترین عرب ہے. ان پر اللہ کا فضل، ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے. پھر انہوں نے اللہ کے دین کو پیٹ دکھائی. جو ملک آزاد ہوا کولونیل رول سے، یا اس نے قبلہ کر لیا اپنا ماسکو کی طرف یا کر لیا واشنگٹن کی طرف. کسی نے مکے کو قبلہ بنایا. یہ بدترین سزا ہے. ویل للعرب من شر قد اقترب. اور ترمذی شریف میں تو یہاں تک روایت ہے من اقتراب الساعۃ ہلاک العرب. قیامت کے قرب کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ عرب ہلاک ہوگی. ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ حضور نے جب کہا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ بربادی آئے گی، تو کسی زوجہ محترمہ نام میں بھول رہا ہوں نے پوچھا کہ عرب اس دن کہاں ہوں گے؟ فرمایا العرب یومئذ قلیل، بہت کم. آخری خاتمہ ہونا ہے یہود کا حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں. وہ عذاب جو 2000 برس تک ان سے چلا رہا وہ آئے گا، اور ان کے رسول ہی کے ہاتھوں آئے گا. لیکن اس سے پہلے مسلمانوں پر یہ عذاب آ رہا ہے. ہولوکاسٹ کے درجے کا عذاب آ رہا ہے. البتہ ہم پاکستانی اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تو خبریں موجود ہیں احادیث میں، وہاں تو جو ہونا ہے. اتنے انسان مریں گے کہ ایک پرندہ جو ہے اڑتا چلا جائے گا، وہ نہیں چاہے گا کہ نیچے اترے تو کسی لاش پر اترے. اسے جگہ نہیں ملے گی زمین خالی کر کے اتر سکے. تھک ہار کر گرے گا، مرے گا تو بھی لاش کے اوپر گرے گا. یہ الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم. الملحمۃ العظمیٰ الملحمۃ الکبریٰ. یہ لاسٹ کروسیڈ ٹرمپٹ اخبار میں اس کا فوٹو اسٹیٹ بھی کبھی آپ کو دکھا دوں. ویسے میرے ساتھ ہے وہ رسالہ ٹرمپٹ. دی لاسٹ کروسیڈ، اس کی تیاری ہو